السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد الوہاب ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 14 تا 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے چار مردوں کی گواہی لو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے. اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو ایذا دو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے. وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مریں. ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے.
اس کا ترجمہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یعنی حد مقرر فرمائے یا توبہ اور نکاح کی توفیق دے۔ جو مفسرین اس آیت میں الفاحشہ بدکاری سے زنا مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبس کا حکم حدود نازل ہونے سے قبل تھا، حدود کے ساتھ منسوخ کیا گیا۔ جھڑکو، گر کو گر کو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو، جلالین کا یہ کہنا ہے۔ حسن کا قول ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، پھر حبس، پھر کوڑے مارنا یا سنسار کرنا۔ ابن بحر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یاتینا ان عورتوں کے باب میں ہے جو عورتوں کے ساتھ بطریق مساحقت بدکاری کرتے ہیں، اور دوسری آیت واللزانی لواطت کرنے والوں کے حق میں ہے، اور زانی اور زانیہ کا حکم سورہ نور میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس تقدیر پر یہ آیتیں غیر منسوخ ہیں، اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل ظاہر ہے اس پر، جو وہ فرماتے ہیں کہ لواطت میں تعزیر ہے، حد نہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ جو توبہ موت سے پہلے ہو وہ قریب ہے، اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں۔ قبول توبہ کا وعدہ جو اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنی اقارب کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر لے لیتے، یا انہیں قید رکھتے کہ جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ دے کر رہائی حاصل کریں یا مر جائیں تو یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو ملک رکھتے تھے کہ نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی، اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ وہ اپنی مورث کی بیوی کو نہ روکیں، شوہر کی نافرمانی یا اس کے گھر والوں کی ایذا و بد زبانی یا حرام کاری ایسی کوئی حالت ہو تو خلا چاہنے میں مذائقہ نہیں۔ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں بدخلقی یا صورت ناپسند ہونے کی صورت کی وجہ سے تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا، اس سائز سے گراں مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گراں نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اے ابن خطاب، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، جو چاہو مقرر کرو۔ سبحان اللہ، خلیفہ رسول کے شان انصاف اور نفس شریف کی پاکی، رزقنا اللہ تعالی اتباع، آمین۔ کیونکہ جدائی تمہاری طرف سے ہے، یہ اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا گا اور جھوٹ اور گناہ بتایا گا۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ خلوت صحیحہ سے مہر مؤقت ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھے اور اس کے احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر، اور جو ہم نے کلام مقدس پڑھی ہے اس کو ہمیں صحیح صحیح پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ختم نبوت اور اس آخری امت کے صدقے یہ اس آخری امت کے اوپر کہ ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ اس مقدس میسج کو، اس پیغام کو، حضور اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پاک مقدس کلام ہے، اس ہر فرد تک کہ یہ ہمیں پہنچانا ہے۔ تو اس پاک مقدس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک آپ کی انشاءاللہ زندگی رہے گی اور آپ کی جب آنکھ بند ہو جائے گی، تو پھر اس کو آپ کا ثواب انشاءاللہ پہنچے گا، اور دن قیامت انشاءاللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر انشاءاللہ آپ ضرور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مقدس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت بخشے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس کام کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔